بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 3 فروری 2021 بروز بدھ 21 جمادی الثانی بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے بروقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ہم آپ تک لے کر آتے ہیں آتھینٹک خبریں۔ ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبائیے گا تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے۔ اس میں بات ہوگی ریاض ہائپر لوپ، کورونا ایس او پی، سعودی عرب نے ایک دفعہ پھر سے فلائٹس پر پابندی لگا دی۔ بات ہوگی اسپیشل فلائٹس کی، انٹرنیشنل فلائٹس کی، آپ کے سوالات جوابات اور بھی بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے والی دکانوں کو فوری بند کیا جائے۔ وزیر بلدیاتی دیہی امور ماجد الحکیل نے کہا کہ کرونا وائرس کے انسداد کے لیے اختیار کی جانے والی حفاظتی تدابیر پر فوری کارروائی کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے ذیلی بلدیاتی اداروں کو کہا ہے کہ جس دکان، مارکیٹ، ریسٹورنٹ یا کیفے میں حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی پائی جائے تو اسے فوری طور پر بند کر دیا جائے۔ ایسے اداروں، دکانوں اور مارکیٹوں کے مالکان پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں، کسی کے ساتھ بھی رعایت نہ برتی جائے۔ وزیر بلدیات نے کہا کہ حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے کی حکومتی ہدایت ملی ہے۔ جمعے کا خطبہ کرونا ایس او پیز کی پابندی پر ہوگا۔ سعودی وزیر اسلامی امور، دعوت و رہنمائی شیخ ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ نے ہدایت جاری کی ہے کہ سعودی عرب کی تمام جامع مساجد میں جمعے کا خطبہ کورونا ایس او پیز کی پابندی کے موضوع پر دیا جائے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر اسلامی امور نے سعودی عرب کے تمام 13 صوبوں میں وزارت کے ذمہ داران کو خط ارسال کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تمام خطیب کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر کی پابندی کی ہدایت کریں اور نمازیوں سے ایس او پیز پر عمل کرائیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ائمہ اور خطیب وبا کی سنگینی کو اجاگر کریں، نمازیوں کو بتائیں کہ اگر ان میں سے کوئی وائرس کی علامتیں اپنے اندر محسوس کر رہا ہو تو گھر پر ہی نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرے اور مسجد میں نہ آئے۔ مسجد آنے سے دوسروں کو بیماری لگ سکتی ہے۔ نمازیوں کو کہا جائے کہ وہ افواہوں پر کان نہ دھریں اور وبا سے متعلق تمام معلومات سرکاری ذرائع سے ہی حاصل کریں۔ آل شیخ نے سعودی عرب میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کو قابو کرنے کے لیے یہ ہدایت جاری کی ہے۔ ریاض ہائپر لوپ ٹیکنالوجی کا مرکز بننے کے لیے تیار۔ تیز رفتار ہائپر لوپ ٹیکنالوجی ریاض کو دنیا کی 10 سب سے بڑی معیشتوں میں ایک بنائے گی، جو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن کا حصہ ہے۔ عرب نیوز کے مطابق یہ بات ورجن ہائپر لوپ کے شریک بانی اور چیف ٹیکنالوجی آفیسر جوش گیگل نے ایک بیان میں بتائی۔ جوش گیگل نے کہا کہ ہائپر لوپ لوگوں کے چلنے، حرکت کرنے کے انداز کو تبدیل کر رہی ہے۔ ہم آمد و رفت کی ایک نئی قسم تخلیق کر رہے ہیں جس میں مکمل طور پر الیکٹرانک اور ڈیپینڈنٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ایک ٹیوب کے اندر ہوائی جہاز کی رفتار سے حرکت کی جا سکے گی۔ اس کے لیے عام طیارے میں استعمال ہونے والی توانائی کا ایک معمولی حصہ چاہیے ہوگا۔ گزشتہ ہفتے ریاض میں ایک فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو میں ولی عہد نے سعودی دارالحکومت کے بارے میں اپنے پرعزم منصوبوں کے بارے میں بتایا تھا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ریاض میں تمام خصوصیات، نئی جابز، معاشی نمو اور انویسٹمنٹ سمیت بہت سے مواقع کی بنیاد وہ بنائی جا رہی ہے، لہذا ہمارا مقصد ہے کہ ریاض کو دنیا کے 10 سب سے بڑے اکنامک سٹیز میں بنانا ہے۔ کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر اب ادارے بند کر دیے جائیں گے۔ سعودی وزیر بلدیات اور دیہی امور ماجد الحکیل نے میونسپلٹیز اور بلدیاتی کونسلر کو بازاروں، ریسٹورنٹ اور صحت عامہ سے تعلق رکھنے والے تمام اداروں کی کڑی نگرانی کی ہدایت کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والے اداروں کو ایمرجنسی بیسس پر سیل کر کے فوری قانونی کارروائی کی جائے۔ وزیر بلدیات اور دیہی امور نے یہ ہدایت سعودی عرب میں کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافے کے پیش نظر دی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ سرکاری اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا کہ ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والے اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں کو نئے کرونا وائرس سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ غیر ملکیوں کی ابشر میں رجسٹریشن آسان، اکاؤنٹ کیسے بنایا جائے گا؟
محکمہ پاسپورٹ کے ترجمان کیپٹن ناصر العتیبی نے کہا کہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی آپشن میں رجسٹریشن آسان کر دی گئی ہے۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ محکمہ پاسپورٹ اپنی آن لائن سروس شہریوں اور غیر ملکیوں کے علاوہ اب جی سی سی ملک کے شہریوں اور وزٹ ویزے پر آنے والوں کو اور مقیم غیر ملکیوں کے تابعین کو بھی فراہم کرنے لگا ہے۔ ابشر اکاؤنٹ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ابشر ویب سائٹ پر رجسٹریشن پر کلک کیا جائے، وہاں تمام ڈیٹا فل کر کے یوزر اور پاسورڈ سلیکٹ کیا جائے اور اپنی لینگویج سلیکٹ کی جائے۔ شرائط اور ضوابط پر منظوری کے بعد رجسٹریشن کا آخری عمل آٹومیٹک مشینوں کے ذریعے ہوگا، جو کہ محکمہ پاسپورٹ کے دفاتر کے علاوہ شاپنگ مالز اور بڑے بڑے ہسپتالوں میں لگائی گئی ہے۔ ایک بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے۔ سعودی عرب نے پاکستان، انڈیا سمیت 20 ملکوں پر انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی لگا دی۔ سعودی وزارت داخلہ نے بیان جاری کر کے کہا کہ سعودیوں، سفارتخانوں، صحت کارکنان اور ان کے فیملی کے علاوہ تمام افراد کے سعودی عرب آنے پر عارضی پابندی لگا دی گئی ہے۔ عمل درآمد بدھ 3 فروری 2021 سے ہوگا۔ یہ پابندی 20 ممالک سے آنے والوں پر عائد کی گئی ہے، ان میں پاکستان، انڈیا اور امارات بھی شامل ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے منگل کو بیان میں کہا کہ سعودی شہریوں، سفارتکاروں، صحت کارکنان اور ان کی فیملی کے علاوہ کوئی بھی سعودی عرب میں نہیں آ سکتا۔ یہ نفاذ بدھ 3 فروری 2021 اور رات 9 بجے سے شروع ہوگا۔ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے 20 ملکوں سے آنے والے لوگوں کے داخلے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کے عہدیدار کا کہنا تھا کہ 13 جنوری 2021 کو فیصلہ کیا گیا تھا کہ کووڈ-19 کی وبا کے جاری رہنے کی وجہ سے مقامی شہریوں کو بیرون ملک سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزارت داخلہ نے نئی تبدیلیوں کے پیش نظر فیصلہ کیا ہے کہ سعودی شہریوں، سفارتکاروں، صحت کا جو عملہ ہے، اس کے علاوہ ان کی فیملیز کے علاوہ کسی کو بھی 3 فروری 2021 بدھ کو رات 9 بجے سے سعودی عرب آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ پابندی 20 ملکوں سے آنے والوں پر لگائی گئی ہے، جن میں ارجنٹائن، UAE، جرمنی، امریکہ، انڈونیشیا، آئرلینڈ، اٹلی، پاکستان، برازیل، پرتگال، برطانیہ، ترکی، جنوبی افریقہ، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، فرانس، لبنان، مصر، انڈیا اور جاپان سے سعودی عرب آمد پر پابندی لگا دی گئی۔ وزارت داخلہ نے مزید کہا، اگر کسی اور ملک کے جو لوگ ہیں وہ سعودی عرب آنے سے 14 دن کے پہلے ان ملکوں میں سے کسی بھی ملک کے اندر گئے ہوں گے تو انہیں بھی سعودی عرب آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزارت داخلہ نے واضح کیا کہ ان ملکوں سے آنے والے سعودیوں، سفارتخانوں، جو میڈیکل عملہ ہے اور ان کی جو فیملیز ہیں، وزارت صحت کے مقرر کردہ حفاظتی ضوابط کے مطابق سعودی عرب آنے دیا جائے گا۔ مستثنی زمروں میں شامل ان افراد کو بھی سعودی عرب آنے کی اجازت ہوگی جو سعودی عرب آنے سے پہلے مبینہ ملکوں میں سے کسی ایک ملک آئے ہوں اور گزرے ہوں اور اس پر 14 دن نہ گزرے ہوں۔ اس کے ساتھ بڑھتے ہیں مزید اسپیشل فلائٹس کی طرف۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ اب وندے بھارت مشن کے تحت جو فلائٹس ہیں اس کا سلسلہ جاری رہے گا اور پاکستان سے بھی کل جو ہے اسپیشل فلائٹس جو آئیں گی، جو فلائٹس کا ہے جو رات 9 بجے سے پہلے فلائٹس آئیں گی، اور تمام فلائٹس جو ہیں وہ تو اسکیجول پر پہنچ جائیں گی، لیکن 9 بجے کے بعد کی فلائٹس کا جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا، وہ لوگ نہیں پہنچ پائیں گے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ اب وندے بھارت مشن کے تحت جو فلائٹس یہاں سے جائیں گی اور پاکستان سے کون سی فلائٹس آئیں گی۔ وندے بھارت مشن کے تحت ریاض سے کوچن کے لیے ایئر انڈیا ایکسپریس کی ایک فلائٹ جائے گی اور اس کے بعد دمام سے کوچن کے لیے 6E9371 انڈیگو کی فلائٹ جائے گی۔ G86008 جدہ سے دلی گو ایئر کی فلائٹ جائے گی۔ AI1922 ریاض سے دلی ایئر انڈیا، SV760 ریاض سے دلی سعودی عربین ایئر لائن، G86001 ریاض سے دلی گو ایئر اور اس کے بعد G86012 ریاض سے حیدرآباد کے لیے جائے گی گو ایئر کی فلائٹ۔ G860 دمام سے کنور کے لیے جائے گی اور 6E9597 ریاض سے کوزیکوڈ کے لیے جائے گی انڈیگو کی فلائٹ۔ اس کے بعد IX1382 دمام سے کوزیکوڈ جائے گی اور G86006 ریاض سے لکھنؤ کے لیے گو ایئر کی فلائٹ۔ وندے بھارت مشن کے تحت آخری فلائٹ AI1924 ریاض سے ممبئی کے لیے روانہ ہوگی۔ اگر پاکستان سے فلائٹس کی بات کرتے ہیں تو اسلام آباد سے جو فلائٹ اسکیجول ہیں ٹوٹل اس میں سے 3 جدہ اور 4 ریاض کے لیے آئیں گی اور یہ فلائٹ جو ہیں اسکیجول ہیں، اور اس کے علاوہ کراچی سے 2 فلائٹس آئیں گی، 1 جدہ اور 1 ریاض کے لیے۔ لاہور سے بھی ٹوٹل 4 فلائٹ اسکیجول ہیں جن کی مکمل آپ جو ہے وقت اور پوری جو تفصیل ہے وہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ ملتان سے 1 فلائٹ جدہ کے لیے آئے گی PA870 ایئر بلو کی، اور PK9727 پشاور سے ریاض PIA اور PK924
343 سیالکوٹ سے تمام کے لیے فلائٹ آئے گی۔ ان میں سے جو فلائٹ جو 10 بجے 9 بجے کے بعد ہوگی وہ فلائٹ تو کینسل ہو جائے گی، اور جو باقی اس سے پہلے کی فلائٹس ہوں گی وہ پہنچ پائے گی۔ جس میں دیکھا جائے تو موسٹلی فلائٹس جو ہیں وہ اس سے پہلے کی ہیں۔ لیٹس سی ان میں سے کون سی فلائٹس کل کینسل ہوتی ہیں۔ فی الوقت تو ان کا اسکیجول سٹیٹس جو ہے وہ اسکیجول میں ہے۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں کارکن سادہ کاغذ پر دستخط نہ کریں۔ سعودی عرب میں ملک میں وزارت محنت و سماجی بہبود کی جانب سے آج اور اجیر کے حقوق کے تحفظ کے لیے بہترین اقدامات کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے علاوہ معاہدہ ملازمت کو ڈیجیٹل طریقے سے وزارت کی ویب سائٹ پر درج کرانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ملازمت کے معاہدے کی ڈیجیٹل تصدیق سے جہاں غیر ملکیوں کو فائدہ ہوگا، وہیں کمپنی کے جو مالک ہیں ان کے حقوق بھی محفوظ ہوں گے۔ سعودی عرب کے قانون محنت کے مطابق ورک ایگریمنٹ یعنی معاہدہ ملازمت کی بہت اہمیت ہے۔ کسی بھی تنازع یا جھگڑے کی صورت میں معاہدے کو بنیاد بنا کر عدالت اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ قانون محنت کے تحت غیر ملکی کارکنوں کی ملازمت کے معاہدوں کی سالانہ بنیاد پر تجدید لازمی ہے۔ پرانے معاہدے اس وقت کینسل ہو جاتے ہیں جب ان کی جگہ پر نئے معاہدے پر سائن کیے جائیں۔ ورک ایگریمنٹ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتا جب تک دونوں کی جانب سے دستخط موجود نہ ہوں۔ غیر ملکی کارکنوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تجدید کیے جانے والے معاہدوں پر وہ شرائط درج کی گئی ہوں جنہیں آجر نے منظور کیا ہو۔ ملازمت کے معاہدوں میں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ تجدید کے وقت معاہدے پر وہ تنخواہ اور مراعات واضح طور پر درج کی گئی ہوں جو کارکن اس وقت وصول کر رہا ہے۔ بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ معاہدے کی تجدید کے وقت کارکن کو دی جانے والی پرانی تنخواہ درج کر دی جاتی ہے، جس کا اثر کارکن کے حقوق پر پڑتا ہے۔ یعنی جب وہ ملازمت سے جاتا ہے، فارغ ہوتا ہے، تو اس سے کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو اسے معاہدے میں درج شدہ تنخواہ کے حساب سے ادائیگی کی جاتی ہے۔ سعودی عرب کے قانون محنت کے مطابق کارکنوں کے حقوق اور واجبات کی مد میں ملازمت کے پہلے 5 سالوں تک کارکن کو ہر 1 سال گزرنے پر 1 مہینے کی آدھی تنخواہ دی جائے گی۔ اگر کسی کارکن کو 4 سال ملازمت کرنے کے بعد واپس جانا پڑتا ہے تو اسے 4 سال کے حساب سے 2 مہینے کی تنخواہ ادا کی جائے گی۔ بڑھتے ہیں کورونا کے کیسز کی بات کرتے ہیں۔ 2 مہینے بعد پہلی مرتبہ کورونا کے نئے کیس 300 سے زیادہ۔ سعودی عرب میں منگل کو 2 ماہ میں پہلی مرتبہ کورونا کے نئے کیسز 300 سے زیادہ سامنے آئے ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 310 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 271 افراد وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 4 مریض چل بسے، جس کے بعد اب تک مرنے والوں کی تعداد 6379 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 2146 ہے، جن میں سے 375 کی حالت نازک ہے، جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ حج اور عمرہ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کا آن لائن علمی فورم۔ سعودی عرب میں گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل نے حج اور عمرہ اور زیارت ریسرچ کے 20ویں علمی فورم کا افتتاح کر دیا۔ فورم کا مقصد زائرین کو پیش کی جانے والی سہولتوں کا معیار بلند کرنا اور انہیں بہتر بنانا ہے۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق خادم حرمین شریفین حج عمرہ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے آن لائن فورم کا اہتمام کیا ہے۔ اس کا عنوان زائرین کے سفر کو خوشگوار بنانا ہے۔ فورم کے شرکاء حج اور عمرہ زائرین کے تجربات، مشاہدات اور سرگزشتوں سے متعلق مقالات اور تحقیقی مطالعہ جات کے نتائج پیش کر رہے ہیں۔ ریاض میں خواتین سے چھیڑخانی کرنے پر نوجوان گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے پبلک پلیس پر خواتین سے چھیڑخانی اور انہیں ہراساں کرنے والے مقامی نوجوان کو گرفتار کیا ہے۔ مقامی نوجوان نے ویڈیو کلپ بھی سوشل میڈیا پر شیئر کیے تھے۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان خالد القریدس نے بتایا کہ ویڈیو کلپ میں نوجوان خواتین کے ساتھ بد کلامی کرتے ہوئے دیکھا اور سنا جا سکتا ہے۔ سعودی نوجوان کو ویڈیو کلپ کے ذریعے شناخت کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ وہ عمر کے دوسرے عشرے میں ہے۔ اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے عدالتی کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ مقامی نوجوان نے جو کچھ کیا وہ ایک سنگین جرم ہے۔ انسداد چھیڑخانی قانون اور انفارمیشن کرائم کے انسداد کے قانون میں اس کی نہ صرف یہ کہ وضاحت کی گئی ہے بلکہ اس حوالے سے اس کی سزا بھی مقرر کی گئی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور ہم آپ سے امید کرتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔